عمران خان صرف تحریک انصاف کے لیڈر نہیں ہے، عمران خان پوری قوم کے لیڈر ہیں۔ یہ یاد رکھیں، عمران خان وہ لیڈر ہیں جو کہتے تھے وہ کر کے دکھایا، ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا آپ کا نام ECL میں ڈال دو، جب وہ باہر بھی تھے انہوں نے میں نے ملک سے تو جانا ہی نہیں کہیں، میں نے یہ ملک نہیں چھوڑنا، میں اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں۔ یہ عمران خان، اور عمران خان نے ساری زندگی اس ملک کے لیے کیا، ایک پیسہ ان کا ملک سے باہر نہیں ہے۔ ہم نے عالمی سطح پر اپنے دشمنوں سے بہت سے محاذ پر کمپیٹ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس یوتھ کی پاور کو، پوٹینشیل کو استعمال کیا جیسے ضائع نہ کیا جائے، پیچھے نہ دھکیلا جائے، آگے جایا جائے۔ اور آگے جانے کا یہی راستہ ہے کہ ہم شروعات جو کریں وہ ایک چیز سے ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، انصاف قائم کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انصاف ہو۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی بارگین ہو، کوئی ڈیل ہو، ہم یہ تو نہیں کہتے، اپنے حق کے لیے انصاف کی بات کرتے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں۔ میرٹوکریسی جس کی عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی تقریر میں بات کی ہے کہ ڈیموکریسی، جمہوریت میرٹ پر ہوتی ہے۔ الیکشن میں 8 فروری کو آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ نکلے، اور یہ آج کل جو ریزرو سیٹ کا بھی کیس چل رہا ہے، اس کی آپ ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ پہلے ایک پارٹی تحریک انصاف، اس کے اوپر جو کچھ ہوا الیکشن سے پہلے، الیکشن ڈیلے ہوتے رہے، وقت پر الیکشن نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کا حکم بھی آیا پھر بھی نہیں ہوئے، اور پھر جب الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے بلے کا نشان چلا گیا۔ اس کے باوجود یہ پہلا الیکشن پاکستان کی تاریخ ہے جس میں امیدوار نے تو ووٹر کو نہیں ڈھونڈا، ووٹر نے امیدوار کو ڈھونڈا ہے کہ کس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے، کس کو ٹکٹ دیا ہے۔ سب عمران خان کے ووٹ پہ جیت کے آئے، عمران خان کو ووٹ پڑی ہے، ان کے نظریے کو ووٹ پڑی ہے 8 فروری کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ووٹ پڑ گئی، سارے ٹی وی چینلز کے آپ کے سامنے، PTI کلین سویپ کر رہی ہے، تو پھر فارم 47۔ اس کے بعد جو بچا اس پر جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی چھینی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا کہ تحریک انصاف، عمران خان کی تحریک انصاف تھی، تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف رہے گی، پارٹی ہے، اس کی ریزرو سیٹس بنتی ہیں، وہ بھی نہیں دی گئیں اور ریویو میں چلے گئے۔ تو جب تک، اور پھر آپ دیکھ لیں باقی کیا ہو رہا ہے، تو جب تک ملک میں انصاف کا نظام نہیں آئے گا ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے یہ پاکستان میں انصاف کا نظام آئے۔ اور دوسری چیز، ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے پرامن احتجاج کا، پرامن احتجاج کا رائٹ ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے، یا تو آئینی ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیں، لیکن جب یہ موجود ہے آئینی طور پہ تو ہمیں اسے ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ پولیٹیکل اسٹریٹجی، آپ کی لیگل اسٹریٹجی دونوں پیرالل چلتی ہیں۔ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، آپ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم ٹو اسمبل، یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے پرامن احتجاج کا۔ اس لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلیں گے، ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلیں گے۔ عمران خان صرف تحریک انصاف کے لیڈر نہیں ہے، عمران خان پوری قوم کے لیڈر ہیں۔ یہ یاد رکھیں، عمران خان وہ لیڈر ہیں جو کہتے تھے وہ کر کے دکھایا، ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا آپ کا نام ECL میں ڈال دو، جب وہ باہر بھی تھے انہوں نے میں نے ملک سے تو جانا ہی نہیں کہیں، میں نے یہ ملک نہیں چھوڑنا، میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں۔ یہ عمران خان، اور عمران خان نے ساری زندگی اس ملک کے لیے کیا، ایک پیسہ ان کا ملک سے باہر نہیں ہے۔ جو کرکٹ کے زمانے میں انہوں نے جو کمائی کی تھی وہ بھی بینکنگ چینلز کے ذریعے وہ ایک ایک پائی پاکستان لے کر گئے، حلال کی ان کی کمائی۔
اور اس پہ بھی ان کو سیاسی جب انتقام کا نشانہ بنایا گیا، سپریم کورٹ میں کیس چلایا اور صادق اور امین عمران خان وہاں سے ڈکلیئر ہوئے تھے. یہ وہ لیڈر ہے جس نے اقوام عالم میں اسلام کے لیے آواز اٹھائی، جنہوں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی بات کی کہ 15 مارچ ڈکلیئر ہوا عالمی دن اینٹی اسلاموفوبیا کے حوالے سے. اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کیا اس کو. یہ بہت بڑی ماشاءاللہ کامیابی ہے مسلمانوں کی، بالکل پاکستان کا یہ تھا. عمران خان، وزیر اعظم عمران خان نے یہ انیشیٹو لیا تھا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو جو لیڈر جس کی اتنی خدمات ہیں اس سبز ہلالی پرچم کے لیے، کوئی بھی میدان اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس لیڈر کو ہم اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کریں گے؟ ہمیں فی الفور اپنے آپ کو اس راستے پر گامزن کر رہا ہے جو اللہ کا فرمان ہے کہ انصاف کا نظام. یقین کیجئے ہمارے میں اتنی پوٹینشیل ہے، پاکستان میں اتنا آگے جا سکتا ہے، اور یہ نادر موقع ہے ہمارے پاس. لیکن اگر ہم سارے آپشنز ہم ایگزاسٹ کر چکے ہیں، سیاسی پارٹی کو جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جو عمران خان کہتے ہیں پرامن احتجاج کے علاوہ کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ لیکن 5-6 ماہ گزر گئے کہ تحریک نام کی کوئی بات نہیں کیا گیا دوبارہ. کس طرح عمران خان نکلے گا؟ اس کا فوجی عدالتیں میں بحال ہو گئی، جس کے والے سے نہیں اگر عمران خان کا کرائم فوجی عدالت میں کیا جائے. دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے اس پہ فی الفور ہمیں اس پہ حکمت عملی تو ہے، ساتھ جو موبلائزیشن ہو رہی تھی. اب وقت آ گیا ہے اور عمران خان نے کہہ بھی دیا ہے، عمران خان صاحب نے جو جیل سے پیغام بھی بھیجی ہے کہ اس بار جو احتجاج ہے وہ ملک گیر ہوگا انشاءاللہ جی. یہ پرامن احتجاج پورے پاکستان میں ہوگا. انہوں نے کہا سب تیاری پکڑیں، اور وہ عمران خان جو ہیں وہ تاریخ کا اعلان کریں گے. اس لیے کہ پوری قوم تیار ہو. میں پھر کہتا ہوں صرف تحریک انصاف نہیں، وہ کیونکہ تحریک انصاف کے لیڈر نہیں ہے، پوری قوم. اور میں یقین کریں جہاں چلے جائیں آپ، بلوچستان، سندھ، جہاں چلے جائیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد، ادھر خیبر پختونخوا، پنجاب، ہر ایک بندہ آپ سے جو ملتا ہے ایک ہی سوال کرتے ہیں عمران خان کب باہر آ رہے ہیں. تو ساری آپشنز ہم ایگزاسٹ کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے فی الفور دیکھیں ہمارا لیڈر اس وقت جس کنڈیشن میں ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں، اتنی گرمی کہ اون کی تپش ہے. تو یہاں باہر تو گرمی کو کہتے ہیں گرمی کا کوئی نہ سردی دیکھو، نہ گرمی دیکھو، نہ آندھی دیکھو، نہ طوفان دیکھو. سارا آپ کے پاس ہے ریکارڈ، سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں 1996 سے لے کے اب تک کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. لیکن دوسری جلسوں کے اندر جس طرح سے جو ساری فوٹیجز موجود ہیں، کیا اٹیک نہیں ہوا، کیا اٹیک نہیں ہوا، وہ سب موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے. اور دوسری طرف ایک پارٹی جو جذبہ حب الوطنی لوگوں میں بیدار کرتی ہے، جو ہر موقع پہ ابھی لیٹسٹ ہوا ہے نا، یہ انڈیا والا لیٹسٹ ہوا ہے، آپ چیک تو کریں. سب پی ٹی آئی جو اپنے
मुल्क को यकजा करने की बात कर रही है, भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर रही है पीटीआई के, इमरान खान के टाइगर्स हैं सोशल मीडिया के। तो हर वक्त पीटीआई ने अपना जो है किरदार अदा किया है पाकिस्तान के लिए, एक पाकिस्तान। उसकी बिल्कुल खान साहब के मौक़िफ़ आया, ये बिल्कुल उसकी मज़म्मत करते हैं हम। देखें, जब पार्टी हमारी देखें, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो इस पे मीटिंग कर रही है, जो हमारी कमेटी है, मैं तो उसका ऐसा नहीं हूँ, लेकिन उनका मौक़िफ़ आ जाएगा सामने इस हवाले से कि आगे का आप जो लाएमल पूछ रहे हैं कि अब क्या आगे करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, और खान साहब कह चुके कि हमें मुल्क घीर पूरे पाकिस्तान में होना है, तो वो डेट अनाउंस करेंगे इमरान खान साहब इंशाल्लाह, और पूरी जो है उन्होंने कहा तैयारी रखें, तो इंशाल्लाह होगा जी। यहाँ सूबे में सूबे में जो है वो विजय की हुकूमत है और करप्शन की नई दास्तानें निकल आ रही है, और खुद स्पीकर असेंबली जो है वो ये कह रहे हैं कि सूबे में करप्शन हो रही है। तो इस हवाले से खान साहब के साथ जेल में कोई मुलाकात भी हो, और वो देखें, मैं तो 1.5 साल हो गया मुलाकात नहीं हो पा रही, मेरी तो मुलाकात नहीं हो पा रही खान साहब से, 1.5 साल हो गया। हम जाते हैं अडियाला जेल, खड़े रहते हैं 4-4, 5-5 घंटे, लेकिन मुलाकात नहीं होती, 1.5 साल हो गया। और आप के सामने कोर्ट ऑर्डर्स भी होते हैं, आप ही के सामने है कि रमज़ान मुबारक में 2 दफ़ा कोर्ट ऑर्डर्स मिले, उम्रे पे जा रहा था, दोनों दफ़ा, एक दफ़ा पहले ऑफलोड किया, फिर दोबारा ऑफलोड किया, खैर वीज़ा ही एक्सपायर हो गया उम्रे का, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं, अब हज है आगे, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। लेकिन कोर्ट ऑर्डर्स नहीं माने जाते, मुलाकात का कोर्ट ऑर्डर होता है, नहीं माना जाता, नहीं मुलाकात कराई जाती। ये आपकी एक, मैं आपको बताऊं, अच्छी बात ये है, इंसान उस मामले में बात ना करे जिसके बारे में पता नहीं होता। अच्छी बात ये है कि स्पीकर साहब यहाँ मौजूद हैं, अभी वो आ रहे हैं, उनका केस भी अभी लगने वाला है, और हमारी सीनियर क़यादत में भी से कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो वो जैसे ही आएंगे आप उनसे ये सवाल कर लीजिएगा। मेहरबानी। अच्छा भैया, भाई हमारा घर में आने का